یعنی جب ہم یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی علمی روایت ہے کیا، مذہبی روایت ہے کیا، فکری روایت ہے کیا، کس کو ہم مذہبی یا علمی روایت کہتے ہیں، تو وہ جس چیز کو کہتے ہیں اس کا ایک نقطہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا ماخذ کے حوالے سے میں نے بیان کیا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ براہ راست ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کر رہے ہیں، بلکہ توسط سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں، صحابہ سے، اور پھر اس کے درمیان میں صدیوں کا ایک سفر بھی حائل ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اگر اس کو بات کو میں آگے بڑھاؤں تو یہ چیزیں ہیں کیا؟ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر و تصویب ہی کا مجموعہ ہے نا، چاہے آپ قرآن مجید کی صورت میں دیکھیں، حدیث کی صورت میں دیکھیں، سنت کی صورت میں دیکھیں، تو آپ کا قول، فعل، تقریر و تصویب ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، ان چیزوں کو اب ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا جز بنانا ہے، اسی طرح ان پر عمل کرنا ہے۔ جو چیزیں بھی ہماری عبادات کے حوالے سے، سیاست، معیشت، معاشرت کے حوالے سے، ان سے ہم نے دین کو اخذ کرنا ہے۔ تو اخذ کیسے کریں گے؟ اخذ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا نا، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں محل تدبر ہیں۔ جی یہ ایگزیکٹ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے استاد نے اپنی کتاب میزان کے آغاز میں لکھے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں محل تدبر ہیں، یعنی ان پر غور کیا جائے گا، ان کو سمجھا جائے گا اور اس سے معنی و مفہوم اخذ کیے جائیں گے۔ محل تدبر سب کے لیے، سب کے لیے، علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ آپ یہ کہیے کہ تمام مسلمانوں کو اصل میں بحیثیت مسلمان یہ چیزیں ملی ہیں۔ جب بحیثیت مسلمان یا مسلمانوں کی جمعیت کے یہ چیزیں ملی ہیں تو اس میں سب مسلمان غور کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں فرق ہوتا ہے کہ ماہرین جو ہیں وہ اپنا رول اپنی سطح پر پلے کرتے ہیں، اپنا کردار اپنی سطح پر ادا کرتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں جو مہارت کی وہ سطح نہیں رکھتے ہوتے تو وہ ان سے اکتساب کرتے ہیں، وہ ان سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ تقسیم تو ہر علم کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے وہ کس جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے؟ وہ اس جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے کہ وہ اصل میں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں دین کی صورت میں، یعنی اپنے متن کے لحاظ سے تو وہ اسٹیبلش ہے، قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ اسٹیبلش ہے، سنت اسٹیبلش ہے۔ اسی طرح محدثین نے حدیث کے حوالے سے بھی جو کام کیا وہ غیر معمولی ہے، بہت تنقید کی ہے اس کی، اور اس میں بھی اس کی جب قرآن و سنت پر اس کو پرکھتے ہیں تو اس میں بھی جو چیز ہے وہ پوری طرح صاف ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ پوری طرح واضح ہے، یعنی دین ہر لحاظ سے متعین ہے، منقع ہے، واضح ہے، دین ہر لحاظ سے واضح ہے اپنے سورسز کے اعتبار سے، لیکن ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنا ہے، اپنی معاشرت پر اس کو نافذ کرنا ہے، اپنی سیاست پر اس کو نافذ، اپنی ساری چیزوں پر اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ یہ ہے چیز جس کے لیے استاد گرامی غامدی صاحب نے محل تدبر کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ساری چیزیں محل غور ہیں۔ جب محل غور ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت پر، اس کے ایک مقام پر، اس کی آپ اپنے علم کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے تعویل کریں گے۔ میں اپنے فہم اور علم کے لحاظ سے تعویل کروں گا، کیا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا۔ کیوں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جب میرے پاس گنجائش آ گئی ہے، یا آپ کے پاس آ گئی ہے، یا کسی انسان کے پاس آ گئی ہے، اصل میں اب معاملہ پیغمبر کی سطح پر نہیں رہا، اب معاملہ انسانوں کی سطح پر آ گیا ہے۔ جب انسانوں کی سطح پر آ گیا ہے تو آپ نے بھی سمجھنا ہے اور میں نے بھی سمجھنا ہے، اور علماء نے اس سمجھنے سمجھانے کے عمل میں میری بھی خدمت کرنی ہے، آپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو جب یہ عمل ہوگا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی محل تدبر ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصولوں میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اصولوں میں کیسے فرق پیدا ہو جائے گا؟ نتائج میں تو اختلاف ہو گیا، اصولوں میں بھی اختلاف، یعنی اصل میں پہلے تو اصولوں میں اختلاف ہوتا ہے یا اصولوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق آپ اس کو کیسے کہیے؟ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، کیا تمام محدثین کے ایک ہی اصول ہیں؟ نہیں۔ راویوں کو پرکھنے کے حوالے سے، اسماء الرجال کے حوالے سے، باقی مباحث کے حوالے سے، اسی طرح درایت اور روایت کے حوالے سے کیا سب کے ایک ہی اصول ہیں؟ راوی کو سکہ قرار دینے کے حوالے سے مختلف اصول ہیں، روایت کو رد و قبول کے اعتبار سے ڈفرینٹ اصول ہیں، ایک سکہ مانتا ہے محدث، دوسرا نہیں مانتا۔ اسی طرح اطلاق میں بھی فرق پڑ جاتا ہے
ایک محدث کے نزدیک ایک راوی ثقہ ہے، دوسرے کے نزدیک وہ ثقہ نہیں، تعدیل کی بڑی بحثیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہوا کیا ہے کہ اصل میں میرے ایک بندے کے نزدیک اس دائرے میں اتنی گنجائش دینی چاہیے، دوسرے آدمی کے نزدیک اتنی گنجائش دینی چاہیے، اس کو اور پیچھے لے جائیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ جو بڑے جلیل القدر ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی عظمت کو سلام. تو وہ صحابہ جو ہیں وہ محتاط ہیں حدیث کو روایت کرنے کے بارے میں، یہ ان کا ایک طریقہ ہے. بعض دوسرے صحابہ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ان کو معلوم ہوئی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچائیں. تو یہ اختلاف ہو گیا نا. ایک صاحب نے ایک صاحب نبی نے اپنے خیال سے، اپنے علم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق محتاط ہونے کا رویہ اختیار کیا. ایک صاحب نے اس کو لے کر اس کو پھیلانے کا رویہ اختیار کیا. دونوں کی نیت بالکل ٹھیک، دونوں کا نقطہ نظر اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک. اس نے اپنی جگہ ایک خدمت انجام کی، دوسرے نے اپنا ایک رول پلے کیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو تدبر کی جگہ پر لے کے آتے ہیں، فہم کی جگہ پر لے کے آتے ہیں، تو نتیجے دو نکلتے ہیں. نمبر 1 نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصولوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ کی اس بات سے یہ جو آپ نے ابھی مثال دی ہے، یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ ایک صحابہ کا ایک طبقہ حدیث روایت کرنے میں متردد ہے، دوسرا طبقہ ذوق شوق سے کر رہا ہے. دونوں ہی صحابی ہیں، دونوں رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری میں، کوئی شبہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود روایت یا حدیث بیان کرنا یہ عمل بذات خود محل تدبر ہے. بالکل صحیح. اور اس کو کرنے والے کی ثوابدید پہ ثوابدید پر اللہ کے نبی کو یہ اصول نہیں چھوڑ کر گئے تھے صحیح کہ آپ نے روکنا ہے یا آپ نے بتانا ہے، یہ ان کا ذاتی فعل تھا. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے. میں صحیح سمجھا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے اس کا خلاصہ بھی کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی چیز محل تدبر کی جگہ پر آ جاتی ہے تو اصل میں پھر ہمیں، چونکہ وہ کام انسانوں نے کرنا ہے اور انسان کوئی ایک ہی سانچے میں نہیں کھڑے ہوتے، ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے فہم کا لیول مختلف ہوتا ہے. یعنی فہم کا لیول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایک ہی جیسا ہو؟ ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا پس منظر مختلف ہوتا ہے، ان کے تجربات مختلف ہوتے ہیں، مشاہدات مختلف ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مختلف ہونے کی وجہ سے وہ اصولوں میں بھی اختلاف کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اسی طرح نتائج میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو 2 چیزیں اس سے برآمد ہوئیں ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں. وہ یہ برآمد ہوئیں کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ محل تدبر ہیں. محل تدبر ہونے کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا، اور اختلاف اصولوں میں بھی ہوگا اور اختلاف نتائج اور اطلاقات میں بھی ہوگا. جب یہ اختلاف ہوگا تو ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مثلاً 4 علماء کھڑے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی 4 مختلف تعویلیں کر دی ہیں، یا قرآن مجید کو سمجھنے کے اصولوں میں اختلاف کر دیا ہے، یا حدیث کو سمجھنے کے اصولوں میں اختلاف کر دیا ہے، یا حدیث اور قرآن مجید کے باہمی تعلق کے جو اصول ہیں اور ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تطبیق دینی ہے، اس میں ان کے مابین اختلاف ہو گیا نا اختلاف. جب اختلاف ہو گیا ہے تو میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ہو سکتا ہے کہ آپ ان صاحب کی بات سے اتفاق کریں، میں ان صاحب کی بات سے اتفاق کروں. جب ادھر بھی اتفاق کرنے والے اور اختلاف کرنے والے موجود ہوں گے، ادھر بھی موجود ہوں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک گروہ بنے گا، یعنی متفقین کا ایک گروہ بنے گا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ احناف کا گروہ ہے، یہ شفافے کا گروہ ہے، یہ حنابلہ کا گروہ ہے، یہ مالکیہ کا گروہ ہے. تو وہ گروہ کیا ہے؟ وہ اصل میں علمی اختلافات کا گروہ ہے، وہ فکری اختلافات کا گروہ ہے. تو ہماری امت کی روایت ہے کہ اصل میں جب امت کے علماء نے یہ مان لیا کہ یہ چیزیں محل تدبر ہیں، یہ غامدی صاحب نے اس کو الفاظ دیے ہیں، لیکن امت کھڑی کس جگہ پر ہوئی ہے؟ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کو تمام کانٹینٹ کو محل تدبر سمجھتی ہے، محل غور سمجھتی ہے، اور اختلاف کی گنجائش تسلیم کرتی ہے. محل تدبر ہونے کے ساتھ ہی اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ علماء نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، یعنی احناف اور شفافی کا اختلاف اسٹیبلش اختلاف نہیں ہے. اصولوں میں بھی اختلاف ہے، اطلاق میں بھی اختلاف ہے، شرع میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح مالکیہ اور شفافے کا یا مالکیہ اور احناف کا اختلاف بھی موجود ہے، اور مختلف مکاتب فکر ہیں، علماء ہیں جن کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ اختلاف اصولوں میں بھی ہے،
اور یہ اختلاف اس کے اطلاقات اور نتائج میں بھی ہے. اور اس سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اصل میں اختلاف کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روایت ہے اصولوں کے اختلاف کی اور یہ نتائج کے اختلاف کی، یہی تو ہماری روایت ہے. یعنی ہماری روایت کا یہ لازمی جز ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو محل غور سمجھتے ہیں، محل تدبر سمجھتے ہیں، اور اس میں اختلاف کو ایک جائز واقعہ سمجھتے ہیں، ایک روز مرہ کا معاملہ سمجھتے ہیں، اور بھرپور اختلاف کرتے ہیں. دونوں بڑے علماء بھرپور اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور بھرپور احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ آپ نے بہت اچھی وضاحت دی، جزاک اللہ. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں. یعنی کہ آپ کی اچھی وضاحت سے بھی ابھی تک میری فکر آگے نہیں بڑھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے، آپ نے جو وضاحت دی اس کے مطابق مسلمانوں کے درمیان اصولوں یا فروعات میں اختلافات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف مکاتب فکر بھی مسلمانوں کی علمی اور فکری روایت کا ہی حصہ ہیں. یقیناً ان میں سے کسی کو بھی ہم منحرف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو جب قرآن اور سنت جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں اور وہ محل تدبر ہیں، اور محل تدبر ہونے کی وجہ سے جب سب ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کے لیے اصول بھی بنائے، اصول بنانے میں بھی وہ آزاد، نتائج نکالنے میں بھی وہ آزاد، دوسرے کے اصول اور نتیجے سے اختلاف کرنے میں بھی وہ آزاد، اتفاق اور اختلاف کرنے میں بھی وہ آزاد. جب یہ آزادی سب کے ہاں مسلم ہے اور سب کو استعمال کر کے بھی ایک ہی پیراڈائم کے اندر ہیں، کوئی کسی کو وہاں سے نہیں نکالتا، تو ایک الگ مکتب فکر کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ انہوں نے بھی تو اپنا حق استعمال کیا نا. غامدی صاحب نے بھی اپنا وہی حق استعمال کیا کہ قرآن محل تدبر ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ غامدی صاحب نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ محل تدبر ہے، میں کہتا ہوں یہ ابتدا انہوں نے نہیں کی، اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ تو قرآن خود کہتا ہے میں محل تدبر ہوں. تو جب انہوں نے اس حق کو استعمال کیا تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا. میرا سوال وہیں کھڑا ہے. نہیں، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں سے آپ نے سوال کیا تھا، کیا روایت میں کچھ انحراف تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، اصل میں کچھ ملاوٹیں. اصل میں اسی لیے ہم نے اس کی تنقید کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے وہ ہے کیا، اس کی ہم نے تنقید کی تھی، اس کی ہم نے تنقید کر لی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اصل میں یہ اگر ماخذ کی جگہ پر متفق علیہ ہیں سب لوگ، اگر اس بات پر، یعنی جس کو اس اسٹیٹمنٹ میں بالکل ٹھیک آپ نے بیان کیا کہ اختلاف کے واقع ہونے پر اتفاق ہے. ہاں جی، یعنی کہ ہمارے مابین اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ صحت مندانہ چیز ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، قبول ہے. تو یہ ہماری روایت ہے. یعنی یہ ہماری روایت کا خاصہ ہے کہ ہم اختلاف کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا جو ایک نقطہ نظر کو، ایک مکتبہ فکر کو دائرہ اسلام ہی سے باہر کر دے. دائرہ اسلام سے باہر کرنے کے مراد یہ ہے کہ وہ اصل نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں باہر وہ اس وقت جائے گا جب وہ اس بنیادی مقدمے کو تسلیم نہیں کرے گا. ماخذ دین کا جو بنیادی مقدمہ ہے، یعنی جو انسان اصل میں قرآن و سنت اور حدیث کو دین نہیں مانتا، تو وہ اصل میں تو باہر جا کے کھڑا ہو گیا اس روایت ہی سے. لیکن وہ اس کو دین مان کر اس کے اندر، اس پوری ٹریڈیشن کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کو محل تدبر بھی سمجھتا ہے، اس میں اتفاق بھی کرتا ہے، اختلاف بھی کرتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو شاید جس پر سٹریس نہیں ہو سکا، وہ چیز کیا ہے، وہ میں آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے اس پر سٹریس کر دوں کہ یہ جو بھی محل تدبر چیزیں ہیں، یہ ہم ان تک رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ رسائی کے لیے ہمارے ہاں اسٹیبلش جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نص کا. یعنی برہان قاطع کیا چیز ہے؟ نص ہے. کہ نص بنیاد بنے گی، فیصلہ کن حیثیت ہر معاملے میں کس چیز کو حاصل ہوگی؟ نص کو. آپ سنت کی نص دیں، آپ حدیث کی نص دیں، آپ قرآن مجید کی نص دیں، یہ بھی متفقن ہے، یہ متفقل ہے، یہ ہمارے ہاں اس میں کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اس میں انحراف موجود ہے.
ہماری روایت کے اندر اس میں، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا. ہماری مسلمانوں کی روایت جو علمی روایت ہے اس نے تسلیم نہیں کیا. مثال کے طور پر باطنیہ نے، مثال کے طور پر جو وہ لوگ سینہ بسینہ روایت کو اصل میں علم کی یا دین کی روایت قرار دیتے ہیں، یا تاریخ کو اصل میں تاریخ کی بنیاد پر دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ اصل میں اس نص کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو اصل علمی روایت ہے اس نے نص کو نہیں کاٹا، وہ نص کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنی بھی ہماری پوری روایتی کا جو پوری چین بنتی ہے اس میں بنیادی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ نص کو حاصل ہے. تو جب جس نے یعنی مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ کوئی گروہ یا کوئی شخص اس علمی روایت سے کسی نے کاٹا ہے اپنے آپ کو، مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں کاٹا ہے. بعض لوگ ہیں ایسے، بعض اہل علم، بعض مکاتب فکر، بعض گروہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس علمی، اس فکری اور اس دینی روایت سے الگ کیا ہے. لیکن وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اصل میں نص کی جگہ کچھ باطنی چیزوں کو داخل کیا ہے، جنہوں نے نص کو یعنی ظاہری نص کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی اندرونی نصوص اختیار کیے ہیں. سینہ بسینہ نصوص کو انہوں نے اسٹیبلش مانا ہے، یا ہسٹوریکل نصوص کو انہوں نے، وہ ہسٹوریکل نصوص یعنی کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان سے دین اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اپنی جگہ ایسی ہیں. تو یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ اصل میں ہماری جو علمی روایت ہے وہ کھڑی کس چیز پر ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیے وہ نص پر کھڑی ہوئی ہے. تو اور اس میں کوئی انحراف نہیں ہے. جو اس سے الگ کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ انحراف کی جگہ پر ہے، لیکن ہماری روایت جو ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. اب آگے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ غامدی صاحب کے ساتھ کیا معاملہ. پہلے تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، آپ نے بالکل ٹھیک توجہ دی. کیا یہ جو 3 4 5 6 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، مثال کے طور پر ماخذ دین کی بحث، مثال کے طور پر ان چیزوں کا محل تدبر ہونا، مثال کے طور پر یہ چیز کہ ان کے مسلمانوں کے علماء کے مابین ان چیزوں کی تشریح تفہیم کے حوالے سے اصولوں کا اختلاف ہونا، نتائج کا اختلاف ہونا، اس پر ہماری روایت کا کھڑے ہونا، اسی طرح نص کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہونا، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہماری روایت ہی کی چیزیں ہیں نا، اسی پہ یہ سیلینٹ فیچرز ہیں ہماری روایت کے. غامدی صاحب اس سے کیا ڈیفرنٹ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سی بات ہے جو وہ ان میں سے نہیں تسلیم کرتے؟ کون سی بات ہے جو اس ٹریڈیشن کی جو اچھا ایک اور بات کہیے، میں اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. چلیں، آپ اکابر کی بات کرتے ہیں، سب لوگ اکابر کی بات کرتے ہیں. کیا غامدی صاحب اکابر نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے علم کے اندر اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ یعنی اس اعتبار سے چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو ایک علمی کنٹریبیوشن تسلیم ہی نہیں کرتے؟ یہ تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم اس علمی وہ عربی ادب کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. اسی طرح غامدی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج سے نیا پہیہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے، پیچھے سے آپ کو اس علمی ٹریڈیشن کو 100% قبول کرنا چاہیے. لیکن قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علمی احترام کو قبول کیا جائے، ان کے علمی کام کی وقت کو تسلیم کیا جائے، اس سے صرف نظر نہ کیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے آنکھیں بند کر کے نئے طریقے سے سوچنا شروع کر دیں. ہم کو اس پر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، بیٹھنا ہے، ڈیرا لگانا ہے، سمجھنا ہے، تمام بڑے جید علماء کے کام کو دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ان علماء کے کام میں اس ایڈیشن کی ضرورت ہے، ان علماء کے کام میں اس تفصیل کی ضرورت ہے، یا ان علماء سے یہ غلطی ہوئی ہے، فہم کی غلطی ہوئی ہے، پریزنٹیشن کی غلطی ہوئی ہے، اس کو ہمیں جائزہ لینا ہے. اور جس طرح وہ آزاد تھے اسی طرح ہم بھی آزاد ہیں، اور اسی طرح ہم سے آگے آنے والے بھی آزاد ہوں گے. تو یہ جو اور ہماری پوری ٹریڈیشن اسی پر کھڑی رہی ہے. یعنی کیا احناف کے جو بعد کے متاخرین علماء ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا؟ 70% بے شمار کیے ہیں نا. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو آگے ان کی جنریشن یا اگلے علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ کیا جگہ ہے؟ تو اس سے یہ واضح ہوا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ واضح ہوا کہ غامدی صاحب جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی جگہ کون سی نئی چیز ہے روایت کے حوالے سے، اس کو روایت کہتے ہیں، جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو روایت کہتے ہیں. اس روایت کا جو مصداق اب ہم نے طے کیا ہے، اس سے انحراف کس جگہ پر کیا ہے غامدی صاحب؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جس نے اضطراب میں ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. جہاں تک
علماء کو اپریشیٹ کرنے کی بات ہے، وہ تو امام مالک سے لے کے شاہ ولی اللہ تک سب کو کیا وہ اپنی کتابوں میں حوالہ دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، وہ محدثین کے کام کا حوالہ دیتے ہیں، وہ فقہا کے کام کا حوالہ دیتے ہیں. کے کام کے بارے میں تو یہ بات کسی اہل حدیث عالم سے بھی میں نے نہیں سنی. جو غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا کارنامہ جسے وہ اللہ کے حضور فخر سے پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ رجال کا علم ہے. بالکل صحیح بات، رجال کا علم ہے. تو وہ یہی تو ہے کہ پھر کیوں امتیازی سلوک کی اصل وجہ کہ آخر کچھ تو ہوگا، بلکہ آخر انہوں نے کوئی ایسی ایک بات تو ضرور کی ہوگی کہ جو ان سب کے درمیان متفق علیہ ناقابل قبول. وہ میں عرض کرتا ہوں، بلکہ میں جملہ جو میرے ذہن میں یاد آ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے ان سے گفتگو کی تو میں نے اس کو تھوڑا سا چیلنج کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے بہت سختی سے اس پر تنبیہ کی کہ یعنی ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلاف کے علم کو، ان کے کام کو، ان کے کنٹریبیوشن کو نظر انداز کر دیں، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے. بلکہ ان کا جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ اصل میں یہ سابق علماء کے کندھے ہوتے ہیں جن پر کھڑے ہو کر کوئی صاحب علم آپ کو آج ذرا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ نیچے سے وہ کندھے ختم کر دیا جائے تو وہ نیچے ہو جائے گا. یہ جملہ میں نے بھی سنا ہے، یہ ان کے ایگزیکٹ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اصل میں وہ یہ کوئی بھی صاحب علم جو علم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے سابق علماء کو نظر انداز کر دے یا ان کے احترام میں اس کے ہاں کوئی کمی ہو. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اور غامدی صاحب تو خود صاحب علم ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یقیناً ادھر کچھ انحرافات وہ جو چیزیں ہیں وہ اصل میں میں اس کے بارے میں اپنی ناچیز رائے کے لحاظ سے اگر جو میں عرض کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں جو ہماری علمی روایت تھی، جو ہماری مذہبی روایت تھی، جو ہماری فکری روایت تھی، ہمارے دور حاضر کے لوگوں نے پچھلے 100-200 سال کا زمانہ اگر ہم دیکھیں کم و بیش، اس میں بالعموم ایسا نہیں ہے کہ اس میں سبھی نے ایسا کیا، لیکن بالعموم ایک غلبہ ہو گیا. کن چیزوں کا غلبہ ہو گیا وہ اگر آپ 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ اگر میں کرنا چاہوں. نمبر 1 مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہمارے سابق علماء کا کام ہے، جس کے لیے آپ لفظ تقلید استعمال کرتے ہیں، کہ ہم نے تقلید ہے کیا، یعنی تقلید کیا ہے کہ جو سابق علماء نے کام کیا ہے وہ علمی کام ہے، ان کے درمیان میں اختلاف تھا، وہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب جو دور حاضر کے علماء ہیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کی انٹرپریٹیشن کو نئے حالات کے لحاظ سے اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. یہ جو چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ علم کا سفر جو ہے وہ ان کے نزدیک ایک خاص زمانے تک رک گیا ہے اور اس سے وہ آگے نہیں بڑھا. یعنی کہ تقلید ابھی ہم نے روایت کن چیزوں پر مشتمل ہے، کافی تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی. وہ سب چیزیں علمی روایت میں، اختلاف کرنا بھی، اختلاف نہ کرنا بھی، غور کرنا، اصول بنانا، یہ سب روایت کا حصہ ہے. تقلید ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے. یہ بات ہے کہ اصل میں یہ جو تقلید ہے، تقلید کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تقلید یعنی مثلا یہ تقلید نہیں ہے کہ میں سائنس کی کوئی تھیوری سمجھنا چاہتا ہوں تو میں نے کسی فزکس کی یا کیمسٹری کی کتاب کھولی اور اس میں سے اس کو پڑھ لیا. ظاہر ہے کسی صاحب علم کے کام کو پڑھا اور پڑھ کے اس سے اپنا اطمینان حاصل کر لیا. یہ تقلید نہیں ہے، یہ علم کا حصول ہے. میرے خیال سے اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تقلید کی اسٹیبلش ڈیفینیشن موجود ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی جو کہ نبی نہیں ہے کسی بات کو منوعن بالکل بغیر تحقیق کے مان لیں، اور دوسرا یہ کہ اس استدلال پر کوئی سوال نہ کریں. بہت صحیح کہا. اور تیسرا یہ کہ آپ جس کی تقلید آج کر رہے ہیں مرتے دم تک آپ نے اسی کی تقلید کرنی ہے. حنفی ہی رہے گا مرتے دم تک، شافی ہی رہے گا. یہ روایت کا حصہ یہ روایت کا حصہ نہیں ہے. اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حنفی صرف حنفیت کی تقلید کرے گا، شافی صرف شافیت کی، تو حنفی کے لیے حنفیت کے اندر رہتے ہوئے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید جائز ہے، لیکن شافی کے لیے یہی چیز حرام ہو جاتی ہے. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شافیت کو چھوڑ کے مالکیت اختیار کرے. یہ دو چیزیں واقعی لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. اگر میں جسارت نہ کروں تو یہ کچھ بلنڈر ٹائپ چیز لگتی ہے. یہ آپ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی علمی نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے اس کے دلائل بھی ہوتے ہیں، اس کا پس منظر بھی ہوتا ہے، اس کی کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہوں گی، وہ اپنی جگہ.
ہم اس وقت علمی بات یہ کر رہے ہیں کہ روایت سے انحراف کہاں ہوا ہے اور کیا کس نے ہے. کیا غامدی صاحب نے انحراف کیا؟ اس پر تو وہ نہیں کرتے. تو غامدی صاحب تو تقلید پر نہیں کھڑے ہوئے. غامدی صاحب تو کیا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری روایت کا ایک بنیادی جز تقلید ہے. کیا ایسا ہے؟ تو ہماری وہ تقلید کے ساتھ ہی علم کی چین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روایت ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری روایت اصل میں تقلید ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کو ہماری کوئی بھی علمی روایت جو ہے وہ تقلید پر کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو ہماری بھی علمی جو روایت ہے وہ نہ تقلید پر کھڑی ہے، نہ اس طرح کی کسی جو اقربا پرستی ہے یا کہنا چاہیے اکابر پرستی ہے اس کے اوپر کھڑی ہے. علم کے ساتھ کھڑی ہے ہماری روایت، اور علم ہی کو وجہ اتفاق و اختلاف بناتی ہے ہماری روایت. وہ پرسن کو نہیں بناتی، شخص کو نہیں بناتی، بلکہ اس کے نقطہ نظر کو وجہ اتفاق و اختلاف بناتی ہے. تو یہ ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو فرق پایا جاتا ہے، جو ایڈیشن ہوئی ہے، وہ غامدی صاحب نے نہیں کی. وہ ایڈیشن علماء نے دور حاضر میں بعض جگہوں پر اس طرح کی ہوئی ہے. اچھا، دوسرا واقعہ جو ہوا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہوا، ایک تقلید کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں ختم ہوا ہے جو ہمارا ترہ امتیاز تھا. وہ کیا تھا؟ مکالمہ تھا. علماء کیا کرتے تھے؟ ایک صاحب علم کی بات سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک نقطہ نظر پر کتاب لکھی ہے، دوسرے صاحب علم نے اس کے مقابل میں کتاب لکھ دی. ایک بہت بڑے جید عالم ایک دوسرے جید عالم کو کہتے ہیں کہ آپ کی وہ جو فلاں کتاب ہے مجھے ذرا وہ ارسال کیجئے اور ایک ایک صفحہ خالی چھوڑیے گا میری نقد کے لیے. کیا بات! اور وہ بھیجتے بھی ہیں، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہیں، یہ ٹیمپرامنٹ اب نہیں ہے. تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کل کی بات ہے. ہاں، یہ اب اور ابھی بھی ایسا نہیں، ان میں سے ایک شخصیت ابھی حیات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ سارے کے سارے اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو روایت مر جاتی، روایت ختم ہو جاتی. کہا کہ یہ بھی ایک زندہ ہے، یہ ابھی تک ہے. تو وہ آپ کیونکہ جب کسی چیز کو زور سے ثابت، کسی چیز کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے، بالآخر اس کا رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اصل میں مکالمے کی فضا کو ختم کیا ہے اور اس کی جگہ کیا آیا ہے؟ مناظرہ بازی آ گئی ہے. مناظرہ بازی کیا چیز ہوتی ہے؟ مناظرہ بازی یہ ہوتی ہے کہ یہ میدان لگ گیا ہے، یہ اس میں ایک کو ہرانا ہے اور ایک نے جیتنا، میں نے اپنا دفاع ہی کرنا ہے. کیا علم کی دنیا اس طرح کی دنیا ہے؟ علم کی دنیا تو یہ دنیا ہے کہ کس وقت اصل میں مجھے اپنی بات کو واپس لینا میری فتح بنتا ہے. میری یعنی اس موقع پر جب مجھے ثابت ہو جائے کہ میری بات غلط تھی اور دوسرے صاحب کی بات درست تھی، تو اصل میں میری جیت کیا ہے؟ میری جیت یہ ہے کہ میں اس کی بات کو تسلیم کروں، ورنہ تو میں علم کے میدان میں ہار گیا. مکالمے کو جو چیز جنم دیتی ہے وہ یہ ایک امکان ہے کہ میری بات میں غلطی ہو سکتا ہے، امکان، اور اگلے کی بات میں صحت کا امکان موجود ہے. یہ اگر نہیں ہے تو یہ مکالمہ نہیں ہے. اس کے بغیر تو مکالمہ ہو نہیں سکتا. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو ہمارے ہاں جس کا ورود ہوا، جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے آ کے، یہ بھی ہماری علمی روایت کا حصہ نہیں ہے. یعنی نہ مکالمہ ہے، اس میں تلخی بھی ہو جاتی ہے، اس میں سختی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز ہماری اس کا حصہ نہیں ہے. تیسری چیز اگر آپ کہیے جو ایڈ ہوئی ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ فیصلہ سنا دینا. یعنی آپ نے اختلاف کی بنیاد پر، علمی اختلاف ہوا ہے، آپ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، آپ نے اس کو اوپر تکفیر کا فتویٰ صادر کر دیا، اور آپ نے اس کے بارے میں انکار حدیث اور مختلف اس طرح. جب وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی شخص ان عقائد کو تسلیم کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے نظریات ہیں ان میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، ان میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، یا یہ دائرہ کفر کے اندر آتے ہیں. لیکن جب آپ فیصلہ سنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک اقدام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیواریں قائم کرتے ہیں. دیواریں قائم ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں مکالمے کی ساری صورتحال ختم ہو جاتی ہے، ساری فضا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ صورتحال. اچھا، پھر اسی سے جو ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ جس کو آپ کہیے نا پرستش ہو جاتی، پھر اصل میں بت بنتے ہیں، پھر آبا پرستی ہوتی ہے، پھر اکابر پرستی ہوتی ہے. پھر اصل میں غامدی صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے استاد گرامی کا، وہ یہ ہے کہ علماء کا احترام ہونا چاہیے اور عقیدت کا تعلق صرف ایک ہستی کے ساتھ ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. باقی سب کا احترام ہونا چاہیے.
انہوں نے یہی اپنے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں احترام سب کا کرتا ہوں، سب اہل علم کا احترام کرتا ہوں، وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، لیکن عقیدت کا جو تعلق ہے، جن کے آگے سر تسلیم خم ہے، وہ ایک ہی ہستی ہیں، باقی سب کے سب جو ہیں وہ انسان ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ان سے کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پر اس میں آخری چیز نے، اسی تقلید سے چلے ہوئے معاملے نے معاملہ یہ کر دیا ہے، صورتحال یہ پیدا کر دی ہے کہ ہم اصل میں جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک روایت، علمی روایت باقی نہیں رہی، بلکہ خاص نقطہ نظر کی روایت پرستی کی جگہ پر ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی روایت کے ساتھ کھڑے ہونا تو عین درست بات ہے، لیکن روایت کی بعض چیزوں کو اصل دین قرار دے دینا یہ غلط بات ہے، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ تو ایٹیچیوڈ کی بعض ایسی چیزیں، رویوں کی ایسی چیزیں جو ہم نے داخل کر لی ہیں، اور داخل کرنے کے نتیجے میں واقعہ کیا ہوا ہے، میں سٹریس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اصل میں مسلمان بحیثیت مجموعی اپنی علمی روایت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور غامدی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان کو ان کی اصل میراث پر واپس لایا جائے، ان کی اصل روایت پر واپس لا کر کھڑا کیا جائے۔ یہ کوشش غامدی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ان کو طعن و تشنیع کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ اصل میں وہ اسلاف کے اسی مقام پر یا اسلاف کی اسی روایت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جس پر ہمارے علماء ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔